ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ رب الشہداء و رب الصالحین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یعصینا معہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود، فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاء برحمت ووطد بالسحور میدان الارض۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام و تحیۃ بالاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و منکر ولایتہم و فضائلہم و غاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا گو ہے مالک جس خلوص نیت کے ساتھ شاہ صاحب نے اور ان کے خانوادے نے احباب نے یہ فرش بلا فرش ادا بچھایا۔ فرش بچھانے والوں کو بچھانے کا، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما۔ مومنین کو ہر قسم کے بلیات سے، پریشانی سے، آفات سے، حاسدوں کے شر سے محفوظ قرار دے۔ کوئی بہن اپنے بھائی سے، کوئی ماں اپنے بیٹے سے اس محرم میں جدا نہ ہو۔ مالک ماں بہن بیٹیوں کی چادر سلامت رہیں، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔ شاہ صاحب کے، آپ تمام مومنین کے، ہمارے ہر گھر پر جہاں جہاں مومنین بستے ہیں رحمتوں کا نزول فرما۔ مالک جو روزی رزق پر ہیں ان کی روزی میں برکتیں عنایت فرما۔ جو نوجوان امتحان کے مراحل میں ہیں ان امتحان میں کامیاب و کامران قرار دے۔ جو مومن حج اور زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں اسی سال انہیں حج اور زیارت سے مشرف فرما۔ ہمارے وارث کا ظہور فرما۔ جس انداز میں بیوی چاہتی ہیں اس انداز میں اس عزاداری کی توفیق عطا فرما۔ عزاداری برپا کرنے میں، ماتمداری میں، نوحہ پڑھنے میں، مجلس پڑھنے میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی پریشان ہونا چاہے تو ہمیں غم نہیں ہے، دو لوگ راضی رہیں چاہے ساری دنیا روٹ جائے۔ وہ کون راضی رہے؟ کہا ایک حسین کی ماں ہم سے راضی رہے، ایک زمانے کا امام ہم سے راضی رہے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت، مرحومین کی مغفرت اور روزہ امام پر حاضری کے لیے بلندتر صلوات۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام حسین کربلا کیوں بلائے گئے، امام کربلا کیوں آئے، اور سب سے پہلے امام سے بیعت کا مطالبہ کیوں ہوا۔ مجھے لگا کہ کل کچھ مضمون خشک ہو گیا، نوجوان پریشان ہو گئے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک بات آج بتا رہا ہوں، 7-8 مطالب کل بیان کروں گا۔ دل ہے تو اسی بات کو آگے بڑھاؤں، اور اگر چاہیں تو میں امام حسین کے آج کچھ فضائل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر کل اور پرسوں کی مجلس میں بات آگے بڑھ جائے گی۔ آج دل ہے، بس دل ہے کہ کچھ امام کے فضائل جس سے آپ خوش ہو جائیں اور پھر آنکھوں میں اشک آئیں تو پتہ چلے کسے رونے کے لیے یہاں بیٹھے، امت نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ دل ہے کچھ عرض کروں آپ کی، سنتے رہتے ہیں، محرم میں کچھ نیا نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے، بس حکم ہے دہراتے رہو، نہ جانے کوئی حر ہو جو چلا آئے، کسی حر کو حسین سمجھ میں آ جائے تو آ جائے گا۔ بس آپ نے میرا ساتھ دیا۔ اب سنیے، ایک حدیث ہے، معصومین نے بھی کہی، رسول اللہ نے بھی فرمایا، اور میں سناؤں گا، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ، بچے بڑے سب خوش ہو جائیں گے۔ کیا حدیث ہے؟ لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کون ہے حسین؟ جس کی مجلس میں آنے کے لیے نہ ہمیں موت کی پرواہ ہے، نہ نوکری کی پرواہ ہے، نہ جان کی پرواہ ہے، نہ وقت کی پرواہ ہے۔ کون؟ حسین۔
تو اگر کوئی عزاداروں سے یہ پوچھا کرے نا، جب تم آ رہے ہو کالے کپڑے پہن کے کہیں سے بھی آ رہے ہو، کوئی پوچھے راستے میں کہاں جا رہے ہو، اس سے یہ نہیں کہنا کہ سجادیہ جا رہے ہیں، حسینیہ جا رہے ہیں، بارگاہ جا رہے ہیں، اس سے کہا کرو کربلا جا رہے ہیں، یہ کربلا ہے جہاں بیٹھے ہو، ہم کربلا جا رہے ہیں۔ اور کس کے پاس جا رہے ہیں؟ حسین کی آواز پہ لبیک کہنے جا رہے ہیں۔ جو وہاں ہے وہ بھی امام کی آواز پہ لبیک کہہ کر آیا، جو جلوسوں میں ہے وہ بھی حسین نے بلایا، اپنی مرضی سے کوئی نہیں آیا، سب امام کے بلائے ہوئے ہیں، سب امام کے مہمان۔ ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا دامن تھام کے رکھو، دشمنوں سے ایک دوسرے کی حفاظت کرو، اللہ آپ کو ہر نظر بد سے محفوظ کرے۔ ایسی قوم نہیں ہے، ایسی قوم نہیں ہے۔ اور یہ امانت ہے بی بی کی، اگر آپ امانت دار نہ ہوتے تو علی کی بیٹی کبھی آپ کا انتخاب نہ کرتی۔ آپ امانت دار ہیں، بس خیانت نہ ہو، بس خیانت نہ ہو۔ بس اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ خاموشی سے نہیں سنیں گے، یہ بات میرے ساتھ دہرائیں گے۔ کوئی پوچھے نا تو اس سے پوچھو، کوئی بولے موت کا خوف نہیں ہے، زنجیریں مارتے ہو، ڈر نہیں مر جاؤ گے، کہنا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کوئی کہے مجلس میں جا رہے ہو، ڈر ہو دھماکہ ہو جائے گا، گولیاں چلیں گی، پریشان ہو جاؤ گے، کہنا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اچھا محسن نقوی نے، شاہ صاحب محسن نقوی نے کلام لکھا، یہ کلام محسن نقوی کا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، محسن نقوی نے لکھا تھا، مجھے بڑا پسند ہے، میں کوشش کرتا ہوں عشرے میں ضرور سناؤں۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، محسن نقوی نے لکھا تھا۔ شاعر جب شعر لکھتا ہے نا، میرے سامنے پڑھنے والے بیٹھے، جب شاعر شعر لکھتا ہے تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ غدیر نہیں ہوئی تو ولایت پہ شعر کیسے کہے گا، چادر میں اہل بیت نہیں آئے تو قصہ کی حدیث کیسے آئے گی۔ کچھ ہوگا تو بیان ہوگا، توجہ فرمائیں گے آپ، کچھ ہوگا تو بیان ہوگا۔ اب محسن نقوی نے تو لکھ دیا، دور بیٹھے عاشق بھائی، محسن نقوی نے تو لکھ دیا، آ جائیں آگے، آ جائیں، ہے جگہ، درود پڑھے محمد و آل محمد، آ جائیں زلیل بھائی۔ اب جڑے رہیں، میرے ساتھ رہیں، بس دل ہے آپ کو تھوڑا سا خوش کروں اور پھر اس کے بعد مسائل۔ اور ہماری خوشی اہل بیت کے فضائل پر ہے، اور ہمارا غم اہل بیت کا غم ہمارا غم ہے۔ نہ ہماری خوشی کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہماری کوئی غم کی اہمیت ہے، غم تو حسین کا ہے۔ اب عرض کر رہا ہوں، جڑ کے رہنا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، مل کے ایک دفعہ بولو، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ محسن نقوی نے لکھا کلام۔ اچھا اب اس پہ تحقیق ہوئی کہ صرف محسن نقوی نے لکھا ہے یا پیچھے کسی اور نے بھی کہا ہے، تو تحقیق سے پتہ چلا بڑے بڑوں نے کہا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب آپ جتنا سنیں گے نا میں عرض کرتا چلا جاؤں گا کس کس نے کہا۔ اب آپ مجھ سے پوچھو سب سے پہلے کس نے کہا، تو بتاؤ کائنات میں سب سے بڑا کون ہے، سوچو کائنات میں سب سے بڑا کون ہے، سب سے بڑا ہے خالق۔ خالق نے حسین کو بنا کے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا، درگاہ امام کو بنا کے کہا۔ زندگی نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کب کہا کہ 3 شعبان، حسین ظاہری دنیا میں آ رہے ہیں، نبی کے ہاتھوں پہ حسین، 3 شعبان۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا پروردگار نے بلایا جبرائیل، جی مولا ذرا 1000 قبیلے فرشتوں کے لے کے زمین پہ جاؤ، 1000 قبیلے فرشتوں کے لے کر زمین پر جاؤ، ایک دن نہیں 40 دن روز آؤ، ان کو چھوڑو، نئے فرشتے لے جاؤ، 40 دن۔ مولا کہاں جانا ہے؟ کہاں محمد کے گھر پہ حسین آیا، مبارکباد دینے کے لیے جانا ہے، میرے محبوب کو مبارکباد۔ شاہ صاحب پہلے دن طے ہو گیا، حسین کی خوشی ہو یا غم ہو، اللہ چاہتا ہے کم سے کم 40 دن منائی جائے، 40 دن جانا ہے۔ جبرائیل حیران ہے، مولا پہلے تو کبھی نہیں کہا، دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، پہلے تو نہیں کہا کہ زمین پر جاؤ اور 40 دن جاؤ اور مبارکباد کے لیے اتنے لاکھوں فرشتے لے کر جاؤ، 40 قبیلے فرشتے، 1000 قبیلے فرشتوں کے، ایک قبیلے میں کتنے فرشتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کتنے فرشتے، 1000 قبیلے لے کر جاؤ، روز نئے قبیلے لے کر جاؤ۔ مولا پہلے تو کبھی نہیں کہا، میں نے پڑھ دیا، ٹنڈو جام کے پڑھے لکھے مجمع نے سن لیا، مالک کیا کہنا چاہتا ہے؟ پہلے نہیں بھیجا، کہا آدم زمین پہ آیا اتنے مبارکباد کے لیے نہیں آئے ہیں، نوح زمین پر آئے اتنے مبارکباد کے لیے نہیں آئے ہیں، ابراہیم زمین پر آئے فرشتے مبارکباد کے لیے نہیں آئے ہیں،
نہیں نہیں، آپ نے ہلکا لیا بات کو. علی زمین پر آئے، اتنے فرشتے مبارکباد کے لیے نہیں آئے. تو مولا آج کیا بات ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم آج کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ کہ لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا، نہ پوچھ حسین کیا. جاؤ مبارکباد کے لیے 1000 قبیلے لے کر جاؤ. تو سب سے پہلے کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. جبرائیل چل رہے تھے، راستے میں ایک عرش کا گناہگار ہے، جانتے ہیں نا فطرس، یہ زمین اور آسمان کے درمیان فضا کی گھاٹیوں میں قید ہے، حوالات میں قید ہے. کیوں؟ یہ عبادت کر رہا تھا. عبادت کرتے کرتے اس نے انگڑائی لی، انگڑائی دونوں پروں کو ملا کے کہنے لگا میرے جیسا کون، من مثلی، میرے جیسا کون. پروردگار کو پسند نہیں آئی بات، غرور پسند نہیں ہے اسے. ہم سے اچھا نوحہ نہیں پڑھ سکتا کوئی، ہم سے اچھی تقریر نہیں کر سکتا. اوقات کیا ہے، حسین چاہے پتھروں سے اپنا ذکر کرا لے. یہاں تو جتنا سر جھکاؤ اتنا اچھا ہے. وہ عزت عطا کرتے ہیں. غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، کسی بھی منزل میں تکبر. حسین سے بڑا کوئی نہیں، بس بڑا وہ جس سے وہ کام لے رہے ہیں. وہ بڑے ہیں، کام لے رہے ہیں، جس سے کام لے لیں وہ عزت سمجھے اور سر جھکا کے مولا کی دربار میں نوکری کرے. عرض کر رہا ہوں کہ اترے فرشتے، جب اترنے لگے تو یہ راستے میں بند ہے. اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے انگڑائی لی تھی اور انگڑائی لے کے کہا تھا کہ میرے جیسا کون، من مثلی، میرے جیسا کون. تو اللہ نے کہا تو نے غرور کیوں کیا، تکبر کیوں کیا؟ بہت آرام سے بیان کرتا ہوں. تو نے کیوں کہا کہ میرے جیسا کون؟ مالک دن رات تیری عبادت کرتا ہوں. آواز قدرت آئی کہ تو نے سجاد کے سجدے دیکھے، تو نے میرے علی کی تہجد دیکھی، تو نے زہرا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تجھے معلوم ہے عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس کے بال اور پر لے لو. جبرائیل نے ملکوتی طاقت لے لی، بال بھی لے لیے، پر بھی لے لی. کیسے فضا کے قید خانے میں قید کر دو. پلکوں سے باندھ دیا. کس سے باندھا؟ پلکوں سے باندھا، درخت کے ساتھ. ایسا درخت کہ جس کے پاس نہ کوئی حشرات آ سکتا ہے نہ کوئی جن. ایسا زہریلا دھواں نکلتا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، لٹکا ہوا ہے. غرور کرنے پر، غرور نہیں کرنا. فضا کے قید خانے میں جب قید تھا نا تو یہ چلنے لگے، جبرائیل باندھ کے چلنے لگے. تو ایک مرتبہ پوچھنے لگا جبرائیل غلطی بڑی ہے، میری سزا ختم ہوگی؟ جبرائیل نے کہا اللہ رحمان ہے، بخش بھی سکتا ہے. کب بخشے گا؟ کہ مجھے لگتا ہے قیامت میں. کہ قیامت کب آئے گی؟ کہ جب آسمان کے سارے دروازے ایک ساتھ کھلے نا اور لاکھوں فرشتے زمین پہ اتریں تو سمجھنا قیامت آ گئی ہے. جبرائیل کہہ کر آ گئے. آج اللہ نے کہا 1000 قبیلے فرشتوں کے لے کے زمین پہ جاؤ. ایک مرتبہ سارے دروازے آسمان کے کھلے، فرشتے اترنے لگے. یہ سمجھا قیامت آ گئی. اس نے آواز دی جبرائیل کیا قیامت آ گئی؟ کہ قیامت کا تو پتہ نہیں، نبی کے گھر میں حسین آیا، نبی کے گھر میں حسین آیا. اس نے کہا اتنے فرشتے تو میں نے کبھی نہیں دیکھے زمین پہ آتے ہوئے. میں بھی آدم کے وقت سے یہاں پر ہوں، آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، اتنے میں نے نہیں دیکھے. تو جبرائیل نے ڈانٹ کر کہا، سن کے آیا تھا نا ڈانٹ کے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. تو دوسری بار کس نے کہا؟ جبرائیل نے کہا. کس سے کہا؟ فطرس سے کہا. فطرس نے کہا جبرائیل ایسا نہیں کرتا، مجھے بھی ساتھ لے چلے، مجھے بھی لے چلو. تو جبرائیل نے کہا چلو. جیسے کوئی عزادار آپ کو مل جائے، کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں. مجھے بھی لے چل مجلس میں. جبرائیل سردار ہو انبیاء کے، یہ اللہ کا مجرم ہے، حسین تک لے کے جا رہے ہو. اللہ سے پوچھو تو صحیح لے کر جاؤں یا نہیں لے کر جاؤں. آواز آئے گی یاد رکھنا اللہ کے مجرم کو حسین تک آنے کے لیے کسی سے فتوے کی ضرورت نہیں، کسی سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. لے آیا جبرائیل. اب لاکھوں فرشتے آئے ہوئے ہیں، نبی گود میں لے کر حسین مولا کو صحن میں چہل قدمی کر رہے ہیں. نبی دو ہی کام کرتے ہیں حسین کے آنے کے بعد، یا تو شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں یا حسین کو پیار کرتے ہیں. لے کے چہل قدمی کر رہے ہیں. چہل قدمی میں جبرائیل آ گیا. لاکھوں فرشتے آئے ہیں اللہ کے نبی. اللہ نے درود و سلام بھیجا ہے اور تہنیت بھیجی ہے، مبارکباد بھیجی ہے حسین کے حوالے سے، اور کہا ہے 40 دن لاکھوں فرشتے لے کے روز جانا ہے، روز آنا ہے. ایک مرتبہ نبی نے کہا ٹھیک ہے، مبارکباد قبول ہے، لیکن یہ کون ہے؟ یہ ساتھ میں کون آیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس نے غرور کیا تھا ایک دن،
تکبر کیا تھا، تو یہ فطرس ہے، یہ بھی فرشتہ ہے، اللہ نے بال اور پر لے لیے، اب اڑ نہیں سکتا، پرواز نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ کہا یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا اللہ اتنا خوش ہے اتنے ملائکہ بھیجیں، لہذا یہ چاہتا ہے کہ حسین کے صدقے میں معافی دلوا دے۔ نبی نے فرمایا پھر اس سے کہو میرے حسین کے جھولے سے مس کرے، جسے سمجھ میں نہیں آیا پینگے سے مس کرے۔ ایک مرتبہ حسین کے جھولے سے بس کرے، میں کہوں گا اللہ کے نبی حسین سے بس کرواؤ نا، حسین سے بس کرواؤ، تاریخ کہے گی حسین بادشاہ نے مس کیا تھا، اسے پال اور پر مل گئے، آواز آئے گی حسین تو پر دے دے گا، لیکن تم بیٹھ کے نہیں سوچو گے 1400 برس بعد یہ فطرس کے لیے تھا، ہمارے لیے تھوڑی، تو ہم تو تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ سنو، اگر چاہتے ہو کہ بیمار ہو تو شفا مل جائے، اپنے گھر میں ایک کمرہ بنانا، اسے حسین کے نام منسوب کر دینا، اس میں حسین کا جھولا رکھنا، اگر کوئی بیمار ہو اس سے مس کرنا، شفا دینا ہماری ذمہ داری، شفا ہم عطا کریں گے۔ پریشان تو نہیں ہے ذکر سے؟ بال اور پر مل گئے۔ اب دیکھیے آج غدیر سے بھی انکار ہے، فدق سے بھی انکار ہے، جتنے بھی علیم کو امام بنایا انکار ہے، جو فضیلتیں پڑھتے چلے جاؤ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سب کو انکار کی عادت ہے نا۔ کوئی فطرس والے واقعے سے انکار کر کے دکھائے، حسین نے پر دیے نا، کوئی انکار کر کے دکھائے۔ آپ کہو ہمارا حسین وہ ہے جو عرش والوں کو شفا دیتا ہے، پر مل گئے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مہینے کا نام بھی شعبان رکھا ہے، شعبان کہتے ہی پر نکلنے والے مہینے کو ہے، کس کا پر نکلا اللہ نے شعبان نام رکھا؟ شعبان کہتے ہیں پر نکلنے والے مہینے کو۔ ادھر جھولے سے مس ہوا، ادھر پر نکل آیا، ایک اللہ نے لے لیا تھا، حسین نے دے دیا، اب ایک پرانا والا ہے ایک نیا، اس نے دونوں کو ملایا، انگڑائی لی، میرے جیسا کون؟ جبرائیل پریشان ہو گیا، ابھی تو تیری سزا معاف کرائی ہے، پھر وہی بات کر رہا ہے کہ اب پرواہ نہیں ہے، ابھی تو نے سمجھایا، نہ پوچھ میرا حسین کیا، پہلے بخشوانے والا نہیں تھا، اب حسین مل گیا ہے، درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اب پرواہ نہیں۔ آپ کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، حسین جو مل گیا، اللہ نے بھی کہا جا تجھے حسین کو دے دیا، فرشتہ فطرس اللہ نے حسین کو دے دیا۔ اب آپ کو معلوم ہے امام حسین کے ساتھ ہے، آج بھی امام کے روزے پہ طواف کرتا ہے، یہی کہہ کے اڑتا ہے میرے جیسا کون، انا عتیق الحسین، میں حسین کا بخشا ہوا ہوں، پرواز کرتا ہے۔ اچھا اللہ نے اس کی ایک ذمہ داری لگائی ہے، کیا؟ 70,000 ملائکہ ہر وقت اس کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، جو ایک بار طواف کر لیتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اتنے غلام ہیں عرش پہ حسین کے، اتنے عرش پہ حسین کے غلام ہیں، تو سب سے پہلے کس نے کہا؟ دوبارہ کس نے کہا؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل نے ڈانٹ سنی تھی، جبرائیل نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، سزا ملی تھی فطرس کو، جبرائیل نے فطرس کو بتایا، اب فطرس نے انگڑائی لی، جبرائیل نے منع کیا، کہنے لگا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور بھی کسی نے کہا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ عرض کروں، اب اللہ کے بعد کائنات کا بڑا کون ہے؟ کہ نبی نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کس سے کہا؟ کب کہا؟ ایک صحابی شکایت لایا امام حسین کی، کیا لایا؟ لیکن یہ محبت کرنے والا صحابی ہے، امام کے بچپن کا دوست ہے، کھیلتا ہے ساتھ، دل بہلاتا ہے امام حسین کا۔ ایک کھیل کھیلتے ہیں دونوں بچپن میں، کھیل کیا ہے؟ کھیل میں جو جیت جائے گا، ہارنے والا اسے کاندھے پہ بٹھائے گا، چکر لگائے گا گلی کا، دوبارہ کھیل ہوگا، جو جیتے گا
وہ سوار ہوگا، جو ہارے گا وہ لے کر گھومے گا. توجہ ہے. امام حسین اور یہ دونوں کھیلتے ہیں ساتھ. اب ابو دردہ کھیلنے کے بعد شکایت لے کر آیا ہے. اللہ کے نبی جی عجیب معاملہ ہے. کیا میں ہاروں یا جیتوں؟ حسین کو اٹھانا مجھے ہی پڑتا ہے. مجھے نہیں معلوم کیا سن رہے ہیں. میں جیت جاؤں یا ہار جاؤں؟ حسین مولا کو کاندھوں پہ میں ہی اٹھاتا ہوں. یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے تو نہیں اٹھاتے. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا ابو دردہ جی مولا نہ پوچھ میرا حسین کیا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا کبھی مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں جیت جاتا ہوں اور کبھی حسین جیت جاتا ہے. اب حسین خود جیت گئے تو جیتنے والے کو تو ہارنے والا اٹھائے گا نا کاندھے پہ. تو حسین مولا بولتے ہیں چل نیچے بیٹھ، مجھے کاندھے پہ اٹھا. تو میں نیچے بیٹھتا ہوں، حسین کاندھے پہ آتے ہیں، میں گلی کا چکر لگا کے لے آتا ہوں. پھر مجھے موقع دیتے ہیں، میں جیت جاتا ہوں. تو میں کہتا ہوں حسین اب مجھے کاندھوں پہ اٹھاؤ. امام کہتے تو اس سے کہہ رہا ہے جسے محمد کاندھوں پہ اٹھاتا ہے. اس سے کہہ رہا ہے تجھے کاندھوں پہ اٹھائے جسے محمد کاندھے پہ اٹھاتا ہے. کہا ڈر کے میں پھر اٹھا لیتا ہوں، میں گھما کے لے آتا ہوں. اب پھر حسین جیت گئے تو کہتے ہیں چل جھک، میں کاندھے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں حسین آپ نے بھی تو نہیں اٹھایا تھا، بچپن کے دوست ہیں نا، آپ نے بھی تو باری نہیں دی تھی، میں آپ کی باری کیوں دوں؟ تو امام دیکھ کر کہتے تو اسے منع کر رہا ہے جسے محمد منع نہیں کرتا. تو نبی نے فرمایا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیا ہے حسین معلوم ہے؟ آپ ذوق سے سن رہے ہیں؟ ایک دو باتیں اور بیان کرتا ہوں. اور کس نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ اب بتاؤ نبی کے بعد سب سے بڑا کون ہے؟ علی. تو علی مولا کہہ رہے ہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. وہ علی مولا جن کی 1400 سال سے فضیلتیں سن رہے ہو ختم نہیں ہوتی. معمولی لیا آپ نے جملے کو. وہ حسین مولا کہ ساری کائنات ان کی فضیلتیں بیان کرتے رہے ختم نہیں ہوتی. سنا ہے نا درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں، جنوں انس لکھنے والے ہوں تو علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اتنا بڑا علی کہہ رہا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ سلمان سے کہہ رہے ہیں. ایک دن ایسے ہی رش تھا مسجد میں. اچھا اس رش میں کیا ہوا کہ کوئی تو تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ عبادت لکھ رہا ہے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ عبادت لکھ رہا ہے. کوئی مصلی پہ جا نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ عبادت لکھ رہا ہے. کوئی ایسا ہے کہ بظاہر کچھ نہیں کر رہا، اللہ عبادت لکھ رہا ہے. وہ کون ہے جو کچھ نہیں کر رہا اللہ عبادت لکھ رہا ہے؟ وہ صحابہ ہیں کہ جو علی کو دیکھے جا رہے ہیں، اللہ عبادت لکھے جا رہا ہے. کہاں ملیں گے ایسے پیر؟ وہ علی کو دیکھے جا رہے ہیں اور اللہ عبادت لکھے جا رہا ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نا. نبی نے فرمایا سب تو علی مولا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن سلمان نے غور کیا کہ علی مولا حسین کو دیکھے جا رہے ہیں. جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وہ حسین کو دیکھ رہا ہے. لوگ پوچھتے ہیں روتے کیوں؟ بتاؤ علی مولا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، عرض کروں گا آنے والی مجلسوں، چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہ علی مسلسل حسین مولا کو دیکھے جا رہے ہیں. ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، بغیر وقفے کے دیکھ رہے ہیں. سلمان نے نوٹ کیا، کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ حسن سے بھی زیادہ حسین سے پیار کرتے ہیں مولا، جبکہ علی عادل ہیں، دونوں سے شہزادوں سے برابر کا پیار. ایک مرتبہ مولا نے اس بات پر کہ سلمان نے سوچا، مولا نے فرمایا کیا سوچا؟ کہ مولا اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، آپ حسین کو دیکھے جا رہے ہیں. تو امام نے مسکرا کے پوچھا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. پیچھے والے پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں نا گفتگو سے؟ اس سے شاندار انداز میں درود تلاوت فرمائیں. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اللہ نے کہا، جبرائیل نے کہا، فطرس نے کہا، خود رسول اللہ نے کہا، امام حسین نے کہا. اور کس نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ جس سے آپ کی فقہ چل رہی ہے نا، اس بادشاہ نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے.
یہ آپ کے کام کی بات ہے، تو ہر جگہ پیغام دیتا ہوں، آپ بھی سنیں، یہ کام کی بات ہے آپ کی، اور پہچانے حسین کیا، اس سے بڑے فضائل میرے پاس نہیں۔ چھٹے مولا فرما رہے ہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ مولا کیا کمال ہے امام میں؟ تو ایک بندہ آ گیا، ابھی تک میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، یہ نہیں بتایا کیوں کہہ رہے ہیں سب۔ وہ پھر کبھی بات طویل ہو جائے گی، لیکن ابھی ایک بات بتاتا ہوں صرف کہ چھٹے معصوم کے پاس جب بندہ آیا نا تو یہ کہہ کر آیا مولا میں پریشان ہوں، تو میں کہوں گا صحیح ہے، یہ مشکل کشا ہے، پریشانی دور ہو جائے گی۔ کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث سے میں پریشان ہو گیا، ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، اس سے میں پریشان ہوں۔ کیا پریشانی؟ کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی نے فرمایا ہے مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح من رکبہا نجا و تخلف غرق بہوا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی ہے نوح کی مثال، جو اس پہ سوار ہوا وہ بچے گا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو جائے گا۔ سن رہے ہیں نا پڑھا لکھا مجمع، نوجوان ساتھ ہے نا، چھٹے معصوم سے پوچھ رہا ہے رسول نے کہ فرمایا ہے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال۔ کشتی نوح میں کیا ہوا تھا؟ طوفان آیا تھا، جو کشتی میں بیٹھا وہ بچ گیا، جو نہیں بیٹھا وہ غرق ہو گیا، بیٹا اور زوجہ بھی غرق ہو گئی، بیٹھی نہیں تھی کشتی میں، توجہ کر رہے ہیں آپ، باہر والے بیٹھے بچ گئے، جو کشتی میں بیٹھا وہ بچا، جو نہیں بیٹھا نہیں بچا۔ نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال 14 کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کشتی نوح کی مثال، جو اس میں بیٹھے گا وہ بچے گا، جو اس سے دور ہو گیا وہ غرق ہو جائے گا۔ نہیں پھر کہہ رہا ہوں، اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ ابھی 1 گھنٹے پہلے کہاں بیٹھے تھے تو کہنا ہم نوح کی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ درود پڑھو محمد و آل محمد پڑھو۔ توجہ ہے؟ آپ نوح کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ کشتی نوح ہے، اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال، جو اس میں بیٹھا وہ بچے گا، جو نہیں بیٹھا غرق ہو جائے گا۔ یہ نبی کی حدیث ٹھیک ہے؟ امام نے کہا ٹھیک ہے، حق ہے، بالکل ٹھیک۔ اس نے کہا کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو ایک اور حدیث ہے وہ بتائیں ٹھیک ہے۔ امام نے فرمایا وہ کون سی حدیث؟ کہنے لگا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ کون سا شیعہ بچہ ہے جسے یاد نہ ہو حدیث؟ ہر بارگاہ میں لکھی ہوتی، ہر دل پہ نقش ہے، میرا حسین سفینہ نجات ہے۔ توجہ ہے؟ یہ نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں؟ آپ نے فرمایا دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ کہ اگر دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں تو جب 14 آپ 14 کے 14، اب رہنا جو ابھی تک ساتھ نہیں تھا، 14 کے 14 نجات کی کشتیاں ہو، آپ 14 نجات کی کشتی ہو، تو الگ سے حسین کے لیے کیوں کہا نبی نے؟ فرمایا نہ پوچھ میرا حسین کیا۔ 14 میں بھی درگاہ ایلین تشریف میں 14 میں بھی نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹا معصوم۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مولا آپ کہہ رہے ہیں نہ پوچھ، میں پوچھنے ہی تو آیا ہوں حسین کیا، میں پوچھنے آیا ہوں۔ جی ہاں یا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے گا میں پوچھنے ہی تو آیا ہوں حسین کیا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، مجھے بتائیں حسین کیا ہے۔ کیا سن سکتا ہے؟ ظرف ہے، ظرف بھی تو ہونا برداشت کا، ظرف ہے، تجھے سناؤں حسین کون ہے؟ نہ پوچھ میرا حسین، نہیں مولا مجھے بتاؤ حسین کیا ہے۔ یہ جب نبی نے کہا 14 کے 14 کشتی ہو تو پھر یہ الگ سے حسین کے لیے کیوں کہا؟ مولا نے مسکرا کے کہا نہ پوچھ حسین کیا ہے، نہیں بتاؤ حسین کیا ہے۔ کہ سن سب سے تیز چلنے والی کشتی کو حسین کہتے ہیں، نجات کی طرف سب سے تیز لے جانے والی کشتی۔ اب ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے یہ بات سمجھانا مشکل ہو، اب آسان ہے۔ سرکار آپ کو کراچی جانا ہے، آپ اڈے پہ پہنچ گئے، وہاں کوچ بھی کھڑی ہے، ڈائیو بھی کھڑی ہے، وہاں پر کاریں بھی کھڑی ہیں۔ اب جتنی دولت ہو، جتنی طاقت صلاحیت ہو خرچ کرو، اور جتنی جلدی پہنچنا ہے پہنچ جاؤ۔ امام فرما رہے ہیں 14 نجات کی کشتیاں ہیں، مگر جلدی نجات چاہیے تو حسین کا دامن پکڑ لو۔ اور یہاں آیا
وہاں بخشا گیا. کیسے سناؤں آپ کو؟ اور آیا اور بخشا گیا, آیا اور بخشا گیا. حسین حسین ہے, حسین حسین ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کہا نہیں بتا حسین کیا ہے. سننا چاہتا ہوں حسین کیا ہے. امام نے فرمایا چل تیرا ظرف ہے, تجھے بتا دیتا ہوں حسین کیا ہے. آپ بھی خوش ہو جائیں گے. اور پھر مسائل کس کے ساتھ کیا کیا دنیا نے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. نہیں مولا مجھے بتا حسین کیا ہے. سب سے تیز چلنے والی کشتی حسین, سوار ہو ادھر جنت. مولا سمجھا حسین کیا ہے. کہ قیامت میں نا, قیامت میں 1000 قطاریں کھڑی ہوں گی. لوگوں کو جنہیں بخشا جائے گا نا 1000 قطار میں کھڑا کیا جائے گا. 1000 صفیں ہوں گی. ایک قطار میں کتنے لاکھ ارب لوگ ہوں گے مجھے نہیں معلوم, لیکن ایک ایک قطار کھڑی ہوگی میدان حشر میں. 1000 قطاریں. اچھا مولا پھر کہا 999 صفوں کو جو اکیلا بخشوائے گا اسے حسین کہتے ہیں. میں نے آہستہ سے کہا, آپ نے سن لیا. 999 صفوں کو جو اکیلا بخشوائے گا اسے حسین کہتے ہیں. ایک مرتبہ حیران رہ گیا, مولا آپ غیروں کی نہیں 14 کی بات کر رہے ہیں. 14 میں اکیلا حسین 999 صفوں کو بخشوائے گا, ایک صف کو 13 مل کے بخشواؤ گے. امام نے پھر فرمایا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کہا مولا بتا کیا ہے حسین. کہا یہ جو ایک صف بچی ہے نا اس میں بھی اس کا حصہ ہے, اس میں بھی اس کا حصہ ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا. وہی حسین ہے 2 محرم ہے, کربلا کی زمین پہ کھڑا ہوا پوچھ رہا ہے ہم جیسوں کو بتانے کے لیے. کسی بزرگ کو بلاؤ, بزرگ آ گئے. یہ کون سی زمین ہے؟ گھوڑے آگے نہیں بڑھتا, امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. لوگوں کو حسین سمجھ میں نہیں آیا. یہاں جانور آگے نہیں بڑھ رہا کربلا. 7 گھوڑے امام نے تبدیل کیے, آگے نہیں بڑھتا گھوڑا. میں پوچھوں گھوڑے سے کیوں آگے نہیں بڑھتا. کہا آگے مقتل ہے, رسول کے بیٹے کو قتل کے لیے نہیں لے جانا چاہتا. لیکن علماء نے دقت کی, انہوں نے لکھا معلوم ہے کیا ہوا. امام نے بلایا, بتاؤ یہ کون سی زمین ہے. کسی نے کہا مولا یہ دشت بلا ہے. ابھی بھی میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے بتاؤ کربلا جا رہے ہو, ایران جا رہے ہو, عراق, اللہ سب کو زیارتوں پہ لے جائے, حج کے لیے جا رہے ہو, بچوں کو گھمانے کہیں لے جا رہے ہو. آپ کو کوئی بتائے یہ ہوٹل ہے, اس کے اندر نہ لائٹ ہے نہ اس کے اندر جنریٹر ہے, وہاں ٹھہرنا پسند کرو گے؟ سامنے والا کہہ رہا ہے یہ مصیبتوں کی جگہ ہے, یہ دشت بلا ہے. امام نے فرمایا اور کیا کہتے ہیں. کہنے لگا اسے نینوا کہتے ہیں. امام نے فرمایا اور کیا کہتے ہیں. بہت سے نام بتائے, یا یہ کہوں وہ چھپانا چاہتا تھا, امام پوچھنا چاہتے تھے. بتاؤ کیا کہتے ہیں. اس نے روتے ہوئے کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا یہی ہمارا مقتل ہے. 7 گھوڑے کیوں بدلے, 7 گھوڑے کیوں تبدیل کرنے پڑے. سواری لے جانا نہیں چاہتی, بہت پیار کرتی ہیں امام سے. لیکن تاریخ میں لکھا, علماء نے لکھا کہ جبرائیل نے گھوڑے کی باگ پکڑی ہوئی. امام نے پوچھا ہاں جبرائیل کیسے آئے. مولا اللہ نے بعد درود و سلام کہا ہے, حسین وعدہ گاہ آ گئی ہے. امتحان کے لیے جاتے ہو نا, امتحان کے لیے جاتے ہو تو باپ بھائی چچا کوئی ساتھ آ جائے تو وہ کمرے میں لاتے لاتے پوچھتا ہے یہاں امتحان دینا پڑے گا, تیاری ہے, سوال یاد ہیں, فیل تو نہیں ہو جاؤ گے. جبرائیل نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی اور جبرائیل امین کہہ رہے ہیں حسین اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے وعدہ گاہ آ گئی ہے, جس کا وعدہ کیا ہے تو نے وہ جگہ آ گئی ہے. یعنی جہاں اکبر دینا پڑے گا وہ جگہ آ گئی ہے, جہاں اصغر کھونا پڑے گا وہ جگہ آ گئی.
جہاں زینب کی رضا جائے گی وہ جگہ آ گئی۔ حسین جہاں تو گھوڑوں سے پامال ہوگا وہ جگہ آ گئی۔ حسین مولا کو پہچانو۔ امام نے کہا جا میرے اللہ سے کہنا اے اللہ میں اتنا مطمئن ہوں تو نے بلایا 10 کو تھا میں 2 کو پہنچ گیا۔ تو نے 10 محرم کو بلایا تھا، میری تیاری دیکھ میں 2 محرم کو کربلا میں کھڑا ہوا، اکبر بھی لایا، اصغر بھی لایا، سکینہ بھی لایا، پوری تیاری سے آیا ہے حسین۔ اور ایک مرتبہ آ گئے تو آ کر کہا بنی اسد ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد نے کہا نبی کے بیٹے ایسے ہی لے لے۔ امام نے فرمایا میں محمد کا بیٹا ہوں، میں وقت کا محمد ہوں۔ مولا کیا مطلب؟ ہاتھ جوڑ کے سید ہونے کے ناطے سے عرض کرتا ہوں امام کی کربلا کو سمجھ کر آگے بڑھو۔ امام نے کربلا میں بنی اسد سے کہا یہ زمین ہمیں بیچو۔ مولا کتنے میں کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ کہ ایک تو یہ کہ بعد میں کوئی نہ کہے کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، اب جو بھی آئے گا وہ جاگیر علی اکبر پہ مجھ سے لڑنے آئے گا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے جگہ کو خریدا ہے، اچھا خرید کے بیٹھ رہے ہیں، علی اکبر کے نام سے بساؤں گا۔ بنی اسد زیادہ دن نہیں رکوں گا، 9 دن میں مارا جاؤں گا۔ روزہ بنے گا، میرے عزادار آئیں گے مجھ سے ملنے، تم زمین بھی واپس لے لو، پیسے لو زمین لے لو۔ مولا پھر پیسے کیوں؟ کہ اس لیے کل کوئی نہ کہے یزید نے حسین کو صحیح مارا، نہیں میرے گھر میں آ کے مارا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں۔ محمد نے مدینے میں آ کے مسجد کی جگہ خریدی تھی، میں کربلا کی جگہ خرید رہا ہوں، اور یہ پیغام اپنی قوم کو دے رہا ہوں کہ نہ تو قبضے کی جگہ پہ نماز ہوتی ہے، نہ قبضے کی جگہ پہ حسین کی مجلس ہوتی ہے، حسین خرید کے کربلا بنا رہا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ بنی اسد کو کہا لے جاؤ، میں بڑے صبر سے مسائل پڑھوں گا اور آپ بڑے صبر سے سننا، ابھی یہ ابتدا ہو رہی ہے۔ معلوم ہے جب خیمے لگ گئے نا کربلا میں، خیمے لگے تو ایک مرتبہ مٹی اڑی کربلا کی اور سکینہ کے سر پہ بیٹھ گئی، سر پہ بیٹھنا تھی۔ زینب سلام اللہ علیہ نے بھائی کو بلایا، آواز دی بھیا یہ زمین تو تیری شہادت کی خبر دے رہی ہے۔ سکینہ کے سر پہ مٹی جم گئی، میں ہٹانا چاہتی ہوں، ہٹتی نہیں ہے۔ کہ زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں تیرا بھائی مارا جائے گا، ہم یہیں کے لیے آئے ہیں، یہ وہی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسد سے جگہ خریدی اور خریدنے کے بعد امام نے فرمایا بنی اسد اب تم اپنے گھروں کو جاؤ، لیکن یہ پیسے بھی تم رکھو، ظاہروں کا خیال رکھنا، اگر ہو سکے تو ایک وصیت پہ عمل کر لو گے۔ مولا حکم کرو کہ جب 9 دن بعد مجھے یہاں مار دیا جائے تو یزیدی اپنوں کو دفن کریں گے، نبی کے بیٹے کو دفن نہیں کریں گے، اگر تم ہمیں دفن کر دو تو ہماری عزت رہ جائے گی۔ بنی اسد کے جوانوں نے وعدہ کیا اے حسین ہم آپ کو دفن کریں گے، کہ اب تم جاؤ اور جا کر اپنے گھر سے عورتوں کو بھیج دو، تمہارے زہرا کا بیٹا ہوں نا، نبی کا بیٹا ہوں۔ کہا ہاں مولا کنیزیں ہیں تیری، ہم بھیج دیں گے۔ آ گئی کنیزیں اور آ کے سلام کیا، مولا کی زیارت کی، بیویوں کی زیارت کی۔ مولا نے کہا بنی اسد کی اور تو غربت سننا حسین کی، جسے فرشتے سلام کرنے آتے ہیں وہ حسین کہہ رہا ہے اے عورتوں ہو سکتا ہے موت کے خوف سے مرد ہمیں دفن نہ کرے، اے بیویوں پانی بھرنے کے بہانے آنا، تھوڑی تھوڑی مٹی زہرا کے بیٹے پہ ڈال دے، تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دے۔ ہاں بلند کرو آوازوں کو، شرما کے نہ رونا، یہ رونے کے دن۔ عزاداروں اتنا سنا بنی اسد کی عورتیں جانے لگی، مولا نے فرمایا ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھیج دیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، مولا نے بچوں سے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ مجھے دفن کر دینا، پھر مولا نے ایک مرتبہ علی اصغر کے جھولے پہ لا کے اصغر سے ملوایا، سکینہ سے ملوایا، اون محمد سے ملوایا۔ بچے حیران ہیں، ایک مرتبہ مولا سے کہہ رہے ہیں مولا ہم نے چاند پہلی مرتبہ زمین پہ دیکھے، اتنے پیارے چہرے نہیں دیکھے۔ مولا نے فرمایا یہ خاک میں غلطاں ہو جائیں گے، انہیں مار دیا جائے گا۔ بنی اسد کے بچوں ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ دفن نہ کر سکے، کیا تم حسین کو ایسا کرنا، کھیل کھیل میں آ جانا دریا، کھیل کھیل میں نا یہی کھیل رکھنا، تھوڑی تھوڑی مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا، تمہارے نبی کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں نے وعدہ کیا ہم آئیں گے 2 محرم کی روایت ہے،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں میں کچھ اشکائیں پھر نوحہ پڑیے گا. پھر پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مجلس زندگی کی پہلی آخری مجلس تو نہیں. تو سنو، ایک مرتبہ کیا قیامت گزری زہرا کے لال پر. مارا گیا حسین، مارا گیا عباس، مارے گئے اون محمد، اسیر کر کے کئی قیدیوں کو لے چلے. دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، رونے کی بھی اجازت نہیں ہے. عزادارو جب چلا گیا نا قافلہ، بنی اسد کی عورتوں نے غیرت دلائی، چلے گئے یزیدی کہ آپ بھی نہیں جاؤ گے، تم چوڑیاں پہنو، ہم حسین کو دفن کریں گے. ایک مرتبہ غیرت سے اٹھے، ہم دفن کریں گے. آج بھی آتے ہیں. ایک مرتبہ جب چلنے لگے نا، ساتھ میں عورتیں بھی آئیں، ان کے پیچھے بچے بھی آئے. ہم سے بھی کہا تھا ہم بھی جائیں گے، بچے آ گئے. عزادارو جب یہ سب آ گئے، آ کر منظر دیکھا، لاشیں شناخت کے قابل نہیں تھی. ایک مرتبہ ایک بڑا گڑھا بنا رہے تھے، چاہتے تھے سب کو ایک ساتھ دفن کرے. اتنی دیر میں گرد اڑنے لگی، کوئی گھوڑے پہ آنے لگا، یہ گھبرائے. اس نے کہا نہ جاؤ، سجاد آیا. نہ جاؤ، لاشوں کا وارث آیا. اجرکم اللہ، آیا سجاد، 72 کا اکیلا وارث. مجھے بتاؤ، کسی کے بھائی کو چوٹ لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، چہرہ دیکھنے کے قابل نہ ہو، جانے دو گے ملنے کے لیے؟ دوست پکڑ لیتے ہیں، نہیں جا، تو بھی مر جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا. بنی اسد نے پکڑ لیا، مولا نہ جا، اکبر دیکھا نہیں جائے، قاسم دیکھا نہیں جائے گا، مولا نہیں جا، شناخت کے قابل نہیں. ایک مرتبہ کہا یہ ایک بڑی قبر کیوں بنائی؟ مولا سب کو دفن کریں گے. کیوں؟ شناخت نہیں ہے، شناخت نہیں ہے. کیوں شناخت نہیں ہے؟ مولا شناخت تو چہرے سے ہوتی ہے، دشمن گردن کاٹ کے لے گیا. مولا پھر کپڑوں سے پہچان ہوتی ہے، لوٹ کے لے گیا. مولا جسموں سے پہچان ہوتی ہے، گھوڑے دوڑائے، کوئی پہچان نہیں ہے. سجاد نے کہا آؤ آؤ میں بتاؤں. ہاں بڑھاؤ اپنی آوازوں کو. عزادارو زہرا راضی ہے. ایک مرتبہ آئے اور آ کر کہا اسے عزت سے اٹھاؤ. مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ 18 برس والا، یہ لیلا کا بیٹا، اسے عزت سے اٹھاؤ. ایک مرتبہ لاشا اٹھا، احترام سے دفن کیا. جوان چیخ مار کے رونے لگے، تسلی دی صبر کرو، ابھی بہت لاشیں اٹھانے. ایک اور لاشے پہ آئے، اسے بھی احترام سے اٹھانا. مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا کا بیٹا قاسم، یہ کربلا کا دولہا ہے. آرام سے اٹھاؤ. اٹھایا، آؤ یہ حبیب، یہ جان، یہ مسلم، یہ اون، یہ محمد، ایک ایک کو اٹھاتے رہے. مجھے معاف کرنا اگر دل پہ چوٹ لگے، چھپا نہیں سکتا. عزاداروں اللہ کسی بیٹے کو نہ دکھائے. سید نے ابا اتاری، زمین پہ بچھائی، ساری کربلا میں پھرا، کچھ ملتا تھا اٹھاتا تھا، آنکھوں سے لگا کے رکھتا تھا. لوگوں نے کہا مولا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا میرا بابا حسین. ساری کربلا میں پھیلا ہوا، ساری کربلا میں پھیلا ہوا حسین سمیٹا. عزادارو لحد میں اتار دیا، لحد میں اتار دیا. ساری قبریں بند ہو گئی، ساری قبریں بند ہو گئی. بنی اسد تمہارا شکریہ قیامت میں بھی یاد رکھیں گے. غریب پہ احسان کیا. مولا 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 بڑا ظلم ہوا تیرے گھرانے پر، ساتھ نہ دے سکے. اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. جاؤ گھر. کہنے لگے مولا سارا دن سے لاشیں اٹھائے. مجھے بتاؤ آپ کے محلے میں کوئی بزرگ چلا جائے، جوان چلا جائے، سارا گاؤں مل کر، سارا علاقہ مل کر ایک کو دفن کرتے ہیں. شام کو آتے ہیں تو پیروں میں درد، سر میں درد. بنی اسد نے اکیلے سجاد کے ساتھ 72 کو اٹھایا. کیسے کیسے چہرے ہیں، اون ہے، محمد ہے، حر ہے. ایک مرتبہ اٹھا لیا. قیامت ہے، رو رو کے بلا حال ہے. اے سجاد اب اجازت دے، ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں. بہت کام کیا، اب نہیں برداشت ہوتا، جگر پھٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے. آواز دی بنی اسد تمہارا شکریہ، مگر ایک کام رہ گیا، ایک لاشا رہ گیا. آواز دی مولا یہاں تو کوئی نہیں ملتا، اب کس کا لاشا ہے؟ اب کس کا لاشا ہے؟ سید نے دریا کا رخ کیا. آواز دی او میرا غازی، او غیرت والا چچا، او میرا عباس،
علی کا شیر دریا پہ، بنی اسد دریا پہ آیا تھا، وہی کٹی پٹی لاش جو حسین مولا کی حالت، جو قاسم کی حالت، گٹھری میں مولا نے چٹائی پہ اٹھائی، سمیٹا، لحد میں اتارا، بنی اسد کو تسلی دینے والا امام آواز دے گا جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ، قیامت تک یاد رکھوں گا، تم نے بڑا احسان کیا۔ مولا تو کہاں چلا؟ کہا میں جانوں میرا چچا جانے، تم جاؤ۔ بنی اسد جانے لگے، سجاد قبر عباس کے اندر چلا گیا۔ عزاداروں بہت دیر گزری، جب واپس نہیں آیا، بنی اسد واپس آئے، اب جو دیکھا، کیا دیکھا؟ سب کو چپ کرانے والا عباس کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا ہے، او غیرت والے چچا، کاش میں تیرے ساتھ مر جاتا، میں ساتھ نہ جاتا، میں یہی مر جاتا۔ کیسے بتاؤں جو گھر کے صحن میں کسی کنیز کو بیردہ نہ دیکھتا تھا، اس کی بہنیں بازار، اس کی بہنیں ہیں دربار۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔